بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ ہا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں. جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدائے قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں. لا مثل لہ ولا مثال لہ. اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. وہ دانا سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، وہ دانا سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و مکرم سامعین محترم، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے. ارشاد گرامی ہے، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو
ارشاد فرمایا تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ ہمارے آقا کا فرمان سچا، ہمارے آقا کا رزلٹ بھی پکا۔ غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، اللہ سے مانگا تو عزت ملی۔ غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، اللہ سے مانگا تو عزت ملی۔ اے مانگنے والو مانگو اسی سے، اے مانگنے والو مانگو اسی سے، جو دے دیتا ہے سب کو خوشی سے۔ دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز یہ ہے کہ دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ دعائیں پڑھنا الگ ہے، دعائیں مانگنا الگ ہے۔ دعائیں تو مانگنے سے قبول ہوا کرتی ہیں، جیسے دعائیں کروانا الگ ہے، دعائیں لینا الگ ہے۔ محترم حضرات، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، جو مانگنا ہے مانگو، لیکن اس عاجز کی منت ہے کہ اپنے اولاد کے لیے سب سے پہلے کامل ایمان اور کامل اخلاق طلب کرو۔ خاص کر کے جب بھی مرغا بانگ دے، دعا ضرور مانگا کرو۔ ہم دعا کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں، اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا، حاجت روا عمل و دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، کیونکہ دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں پیسے کام نہیں آتے، ہاتھ دے دیتے ہیں اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں خوشحالیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ لہذا میری گزارش ہے، آپ ہر کسی کو دل کھول کر دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیا کریں۔ کیا پتہ کسی کی قسمت کا ستارہ چمک نکلے، آپ کی دعاؤں کا منتظر ہو۔ دعا آپ کی ہوگی لیکن کسی کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا اور کسی قسمت بند اور سنور جائے گی۔ دعائیں دینے میں بخل سے کام نہ لیا کرو، دل سے دعائیں دیا کرو، کیونکہ ہمارا ایک دوسرے کے لیے دعائیں دینا اور مانگنا اللہ پاک کو بے حد پسند عمل ہے۔ محترم سامعین کرام، دعا مانگنا فرض ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیو، تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عن قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. تو دعا مانگتے رہنے سے رب العالمین بے حد خوش ہوتے ہیں، دعا چھوڑ دینے پر غضبناک ہوتے ہیں. اور کسی کو بد دعا دینے سے، لعنت بھیجتے رہنے سے بہت بچیں، کیونکہ جس پہ لعنت بھیجتے ہیں وہ چکر کاٹتی ہے، گھومتی ہے. اگر وہ بد دعا کا، لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو اس کو جا کر پکڑ لیتی ہے، ورنہ لوٹ کر بھیجنے والے پر دھڑام چا کر پڑ جاتی ہے. اب اس کا ستیاناش ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کی الٹی گنتی شروع ہو کر اس کی زندگی میں ذلت اور طرح طرح کی بربادیاں اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. اور جو دعائیں دیتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، جو انسانیت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اگر وہ دعا اور رحمت کا مستحق ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ لوٹ کر اسی پر وہ دعا اور رحمت آ کر لگ جاتی ہے. وہ اربوں خربوں رحمت ہماری جھولی میں آ کر پڑ جاتی ہے. مٹھی بھر زور سے پھول برسائیں تو نیچے پھول ہی برسیں گے، اور اگر اوپر کھڑی اور پتھر پھینکے تو پھول نہیں، کھڑی اور پتھر ہی گرے گی. مطلب زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے جو ہنس کے گزارتے ہیں، اور ان کی بھی جو روتے دھوتے گزارتے ہیں. بات آپ کے ہنسنے یا رونے کے نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہیں کوئی آپ کی وجہ سے تو رونے پہ مجبور نہیں ہوا، اور کہیں رو کر آپ کو بد دعا دینے پر تو مجبور نہیں ہوا. خود چاہے ہنس کے گزاریں یا رو کر گزاریں، لیکن کسی دوسرے کی آنکھ میں آنسو آنے کا سبب اپنی ذات کو کبھی مت بننے دیں. بس یہ سوچیں سارے بندے اللہ کے بال بچوں کی طرح ہیں. اللہ اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. کسی کی آہیں، کسی کی بد دعائیں مت لیں، ورنہ زندگی مشکل سے مشکل تر ہو جائے گی. نہ بد دعائیں لینا ہے، نہ بد دعائیں دینا ہے. بد دعائیں لینے سے بھی بچیں اور بد دعا دینے سے بھی بچیں. محترم حضرات، امام الاولیاء اور امام اولیاء امت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سرہند شریف جو ہے پنجاب میں پڑتا ہے. بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان بزرگ کی کرامت یہ ہے کہ ان کی مزار کے پاس کوئی حافظ قرآن مکمل پڑھ کے ان کو بخش دے تو زندگی بھر وہ قرآن کریم کو نہ بھولے اور اس کو قرآن کریم پکا یاد رہے. آپ کی پیدائش 26 جون 1564 عیسوی اور وفات 10 دسمبر سن 1624 کے اندر تقریباً عیسوی سرہند شریف پٹیالے کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی تھی. بہت اہم ہے، دھیان سے سنیے. سرکار کائنات خاتم الانبیاء و امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال مبارک کے 1000 سال پورے ہو رہے تھے، آپ کی ولادت ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آپ نے مجدد دین کا لقب پایا. دین اسلام کی حفاظت اور تحفظ شریعت کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا، جو بر صغیر پاک و ہند میں ایک خاص امتیازی شان رکھتا ہے. کتب وقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے. آپ نسبت فاروقی پر اظہار شکر کیا کرتے تھے. آپ کے شیخ، آپ کے استاد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن سے آپ نے خوب فیض حاصل کیا. آپ ہی کے زمانے میں اکبر بادشاہ ہندوستان پر بادشاہی کر رہا تھا. اس وقت اس نے بھی فرعون کی طرح خدائی دعویٰ کر کے مخلوق کو اپنے سامنے سجدہ کروانا چاہا.
دین الہی شروع کیا اس نے، اور دین محمدی کو مٹانے کی کوشش رہی، لیکن حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت دین محمدی کی حفاظت میں زبردست خدمات رہی، دین محمدی کی حقانیت کو سر بلند کیا، سینکڑوں ہزاروں ہزار لوگوں کا ایمان بچا۔ آپ کو مجدد الف ثانی کیوں کہتے ہیں؟ دھیان سے سنیے، بہت اہم بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد دوسرا 1000 سال گزر رہا ہے، ابھی جو دوسرا 1000 سال گزر رہا ہے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اس سے اندازہ لگائیے آپ۔ ابھی جو دوسرا 1000 سال گزر رہا ہے، اس میں جتنے بھی اولیاء اللہ کسی بھی سلسلے کے ہوں اور کسی بھی رتبے کے ہوں، ان کو جو فیض پہنچ رہا ہے ان کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ 1000 سال کا مجدد امت کے علماء نے متفق طور پر ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اب پورے 1000 سال میں جس قدر انسانوں کو، اولیاء کو فیض پہنچے گا، وہ ان کے مبارک دل کے ذریعے فیض پہنچے گا، جس سے امت کو فیض پہنچ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ محترم حضرات، سرہند شریف سے تھوڑے ہی فاصلے پر، پنجاب کے اندر جو سرہند ہے، سرہند شریف سے تھوڑے ہی فاصلے پر، تقریباً 20-22 کلومیٹر کے فاصلے پر برانس نامی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ وہاں 9 نبیوں کی قبریں ہیں، 9 نبیوں کی قبریں، جو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے انبیاء علیہ السلام ہیں۔ بڑی بڑی لمبی لمبی مزارات ہیں، بہت کم لوگ واقف ہیں۔ ہمارے ہندوستان کو یہ شرف حاصل ہے، یہاں حضرات انبیاء علیہ السلام کی مبارک قبریں موجود ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں کسی صحابی رسول کی مزار نہیں، ہاں تابع تابعین کی مزار البتہ ملتی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ان بزرگ کی خدمات اور ان کی سنت کی اہمیت، ان کے دل کے اندر اس کے فائدے مختصر آپ کو بتائیں۔ دیکھیے، امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آئے، وہ کسی دوسرے سلسلے کے بزرگ تھے۔ فرمانے لگے، حضرت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے اوپر قبض کی کیفیت ہوتی ہے۔ قبض یعنی قبض، یہ سلوک میں کہتے ہیں وہ کیفیت جس کے اندر انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر اب کچھ بھی نہیں رہا، نہ عبادت میں مزہ آتا ہے، نہ ذکر میں مزہ آتا ہے، نہ تسبیحات میں مزہ آتا ہے، یہ بوجھ جیسا محسوس ہوتا ہے، میرے اوپر وہ کیفیت ہے۔ حضرت آپ دعا فرما دیں، اللہ میری وہ کیفیت قبض والی ختم کر دیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ سنت والا طریقہ ہے۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا، ہمارے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ سنت والا طریقہ۔ اب ان بزرگ پر ایک ایسا حال طاری ہوا، بچوں کی طرح اچھلنا شروع کر دیا، بچوں کی طرح ایک حال طاری ہو گیا ان پر۔ اب جیسے ہی وہ اچھلنے شروع ہوئے تو پورے سرہند شریف کی سرزمین جو تھی اس نے ہلنا شروع کر دیا، جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم سے فرمایا، میرا وہ مسواک لے کر آؤ۔ خادم سے مسواک لے کر زمین پر گاڑ دیا تو زمین کی تھر تھراہٹ، زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ اب ان بزرگ کی کیفیت ٹھیک ہو گئی تو حضرت فرمانے لگے، آپ کی کرامت کے آپ کے ہلنے سے سرہند شریف کی زمین نے ہلنا شروع کر دیا۔ وہ بزرگ کو فرما رہے، حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، آپ کی کرامت کہ آپ کے ہلنے سے سرہند شریف کی زمین نے ہلنا شروع کر دیا۔ میری کرامت یہ ہے، اگر میں دعا کروں کہ سرہند کے اندر جتنے مردے ہیں تو اللہ سب کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ آگے کی بات سنیے،
میری کرامت یہ ہے اگر میں دعا کروں کہ سرہند کے اندر جتنے مردے ہیں تو اللہ سب کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے. اتنی بڑی کرامت کے باوجود میں اس بات کو افضل سمجھتا ہوں کہ انسان وضو کرتے وقت مسواک کر لیا کرے. سب کو دوبارہ زندگی عطا ہو جاوے، اس کے باوجود میں اس بات کو افضل سمجھتا ہوں کہ انسان وضو کرتے وقت مسواک کر لیا کرے، کیونکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور یہ ان کا طریقہ ہے. محترم حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی سنتوں کی محبت کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھے، درود شریف کا اہتمام کرے، خصوصاً جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھے، خوب درود شریف پڑھیں. ذات اقدس کی دربار میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے. حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جونپوری قدس سرہ کے پاس ایک بہت بڑے مولانا عالم صاحب آئے. انہوں نے آ کر یوں کہا کہ حضرت مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے اللہ ناراض ہو گیا ہے. حضرت کوئی راستہ بتا دیجئے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس سے مجھ کو ملا دیجئے. تو حضرت رو پڑے. فرمایا میں کون ہوں؟ میں ادنا درجے کا، میرا مقام ہی کیا ہے اللہ سے آپ کا تعلق جوڑ دوں. بہت بڑی شخصیت شیخ الحدیث، قریب میں ان کا انتقال ہوا ہے، نور اللہ مرقدہ. فرمایا نہیں حضرت کوئی راستہ بتلا دیجئے، آپ حدیث شریف سے واقف ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، تقوی دیا ہے، مقام دیا ہے، آپ مجھے کچھ بتا دیجئے. تو حضرت نے فرمایا سمجھ میں آتا ہے کہ مدینے والے کو راضی کر لیں اللہ راضی ہو جائے گا. مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں اللہ راضی ہو جائے گا. فرمایا حضرت مدینے والے کو میں کیسے راضی کروں؟ تو فرمایا دو کام کرو. نمبر 1 کثرت سے خوب درود شریف پڑھو. نمبر 2 ان کی سنتوں کی اتباع، ان کی سنتوں کو تلاش کر کر کے عمل کرو. ضرورت نہیں تھی پھر بھی سنت پر عمل کرو. مثلا مجھے پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے جان بوجھ کر پیا اور بیٹھ کر سنتوں کا خیال کر کر کے پیا کہ چلو نبی کی سنت ادا کر لوں. فلاں کام کی مجھے ضرورت نہیں تھی پھر بھی میں نے وہ کام کر لیا، سنت کے مطابق کر لیا. فرمایا تلاش کر کر کے سنت پر عمل کرو. مدینے والا راضی ہو جائے گا تو وہ بھی راضی ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن کریم میں اس کو اللہ نے یوں کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. فرمایا میرا محبوب راضی تو میں تم سے راضی اور میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا، راضی بھی ہو جاؤں گا اور گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا. اب سنیے، اب وہ صاحب 1 مہینے کے بعد واپس آئے، حضرت سے مصافحہ فرمایا، ہاتھ چوم لیے اور فرمایا حضرت اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا مجھ سے. حضرت نے پوچھا تم کو کیسے پتا چلا اللہ راضی ہو گیا اور پہلے تم کو یہ کیسے پتا چلا کہ اللہ ناراض ہے؟ فرمایا حضرت مجھے نہ نماز میں دل لگتا تھا نہ ذکر میں دل لگتا تھا، بس دل اچاٹ اچاٹ رہتا تھا، بے چینی رہتی تھی. حضرت اب اللہ راضی ہو گیا. فرمایا کیسے پتا چلا؟ فرمایا نماز میں دل لگنے لگا، ذکر میں بڑا مزہ آنے لگا. اور اس سے بڑی بات حضرت یہ ہوئی کہ 3 دن پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا میں تجھ سے راضی ہو گیا. بہت بڑی چیز. جب نبی راضی تو اللہ راضی. تو درود شریف کا اہتمام خوب ہو، اتنا درود شریف پڑھے کہ ہمارے آقا راضی ہو جائیں لاکھوں کی تعداد میں. آپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہمارے طرف ہو جائے، ہمیں سفارش ملے گی، ہمارے آقا راضی ہوں گے تو بہت ساری برکتوں سے ہم مالا مال ہوں گے.
اس کے لیے مناسب مقدار یہ کہ ایک مہینے میں 1,00,000 مرتبہ کر لیں. کرنے والوں کے لیے کیا مشکل, 1,00,000 مرتبہ پڑھنے والوں کے لیے کیا مشکل. محنتی کے سامنے پہاڑ بھی کنکر اور سست کے سامنے کنکر بھی پہاڑ. محنتی کے سامنے پہاڑ بھی کنکر اور سست کے سامنے کنکر بھی پہاڑ. اگر دن میں 600-700 مرتبہ بھی پڑھ لیں یا ہر نماز کے بعد 100-200 مرتبہ بھی پڑھ لیں, ماشاءاللہ یہ ایک مہینے میں 1,00,000 مرتبہ آسانی سے ہو جائے گا. محترم حضرات, کوشش یہ ہو کہ 1,00,00,000 مرتبہ ہو جائے. آپ نے سن لیا تھا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ, علامہ اقبال کیسے بنے؟ انہوں نے درود پاک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر 1,00,00,000 مرتبہ پڑھ لیا تھا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, جن کا تذکرہ آپ نے سنا, ان کا ایک ارشاد ہے جو بار بار سننے کا ہے, بہت دھیان سے سننے کا ہے, بار بار سننے کا ہے. بہت دھیان سے سنیں, بہت ہی اہم ہے, بہت ہی قیمتی ہے. حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے علوم ظاہرہ سے سرفراز فرمایا. میں نے حدیث پڑھی, تفسیر پڑھی, فقہ پڑھی, گویا تمام علوم ظاہرہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کمال بخشا. اس کے بعد مجھے خیال ہوا یہ دیکھنا چاہیے صوفیاء اکرام کیا کہتے ہیں, ان کے پاس کیا علوم ہیں. چنانچہ ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کے علوم حاصل کے. صوفیاء اکرام کے جو 4 سلسلے ہیں, سہروردیہ, قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, ان سب کے بارے میں دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ کون سا سلسلہ کیا طریقہ تعلیم کرتا ہے. سب کی سیر کی اور چاروں سلسلوں میں جتنے اعمال, جتنے اشغال, جتنے اذکار اور جتنے مراقبات, جتنے چلے ہیں وہ سب میں نے انجام دے. سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا مقام بخشا, اتنا اونچا مقام بخشا کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مجھے خلعت پہنایا. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام بخشا کہ اصل کو پہنچا, پھر اصل سے ذل کو پہنچا, حتیٰ کہ میں ایسے مقام پر پہنچا اگر اس کو زبان سے ظاہر کروں تو علماء ظاہر مجھ پر کفر کا فتویٰ لگا دیں اور علماء باطن مجھ پر زندیق بددین ہونے کا فتویٰ لگا دیں. لیکن میں کیا کروں, اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعتاً اپنے فضل سے یہ سب مقامات عطا فرمائے. اب یہ سارے مقامات حاصل کرنے کے بعد میں ایک دعا کرتا ہوں, دھیان سے سنیے محترم سامعین. حضرت فرماتی اتنے سالوں کے بعد یہ سارے مقامات حاصل ہونے کے بعد بہت اونچا ان کا مقام, بہت اونچا درجہ. اب یہ سارے مقامات حاصل کرنے کے بعد میں ایک دعا کرتا ہوں, اور جو شخص اس دعا پر آمین کہہ دے گا انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس دعا پر آپ بھی آمین آمین کہیں. حضرت خود فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اور میری اس دعا پر جو شخص آمین کہہ دے گا انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. وہ دعا یہ ہے, اے اللہ مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما. آمین آمین کہیے. سارے سامعین سے درخواست ہے, بہت اونچی دعا ہے اور حضرت بشارت دے رہے ہیں, فرما رہے ہیں انشاءاللہ جو بھی دعا پر آمین کہہ دے انشاءاللہ ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی. اے اللہ مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندہ رکھ. آمین. اے اللہ مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندہ رکھ. آمین. اے اللہ مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی پر موت عطا فرما. آمین. آمین. محترم سامعین, تمام مقامات کی سیر کرنے کے بعد, تمام مقامات کو حاصل کرنے کے بعد آخر میں نتیجہ یہی ہے جو کچھ ملے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ملے گا.
تو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو سارے مقامات کی سیر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا تم پہلے دن پہنچ جاؤ، پہلے ہی دن اس بات کا ارادہ کر لو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ان پر میں عمل کروں گا، کھانے کی ہو، پینے کے ہو، پہننے کے ہو، گھر میں داخل ہونے کو، بیت الخلاء جانے کے ہو، جتنی بھی سنتیں ان پر میں عمل کروں گا، پھر اس کی برکت اور نورانیت آپ دیکھو گے، پھر زندگی کا لطف دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ محترم سامعین، دیکھیے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ایک طریقہ کھانے کا دنیا والوں کا ہے، یہ بہت اہم باتیں ہیں، آپ سے درخواست ہے بہت دھیان توجہ سے سنیں، بڑے کام کی باتیں محترم سامعین، آپ سے درخواست ہے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ جو ہے ان باتوں کو سنیں۔ آج بستر پر سونے کے 4 ممکنہ صورتوں میں 3 صورتیں ہماری بے حد نقصان دینے والے ہیں، وہ بیماریوں سے بھرے ہیں۔ صرف سونے کی ایک صورت ایسی ہے جو انسان کے لیے بے حد مفید ہے، ذرا دھیان سے سنیں۔ دیکھیے اس سے پہلے ذرا سمجھے، ایک طریقہ کھانے کا دنیا والوں کا ہے، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت اونچی سنت ہے، بے شمار فائدے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے ہمارے دل میں اترنے کے لیے اور اس طریقے کی محبت پیدا ہونے کے لیے آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دیکھیے ایک طریقہ کھانے کا دنیا والوں کا ہے، ایک طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایک طریقہ سونے کا دنیا والوں کا ہے، ایک طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایک طریقہ پانی پینے کا دنیا والوں کا ہے، ایک طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک طریقہ شادی بیاہ کا دنیا والوں کا ہے اور ایک طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے یہاں پسندیدہ طریقہ وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا ہے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، سنت سنت۔ علماء اکرام فرماتے ہیں ایک شخص بیت الخلاء جاتا ہے، ٹوائلٹ، سنت طریقے سے باتھ روم، یعنی دعا پڑھتا ہے، سر ڈھانک کر جاتا ہے، پہلے الٹا بایاں پیر داخل کرتا ہے، اس کا یہ کام بیت الخلاء سنت کے مطابق جانے کی وجہ سے عبادت بن گیا۔ اللہ اکبر، اب اس پر بھی ثواب ملے گا، کیوں؟ سنت کے مطابق کر رہا ہے، اگرچہ بیت الخلاء جا رہا ہے، ٹوائلٹ جا رہا ہے۔ اگر ایک انسان نماز جیسی عظیم الشان عبادت ہے، نہ ڈھنگ کی نماز پڑھتا ہے، نہ سنت طریقے سے، تو اب اس کی نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ یقین جانیے جس کام کو حضرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا، اس کام کو کرنے کا اس سے بہتر طریقہ دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات ہمیشہ دل پہ لکھ لیجئے، 100% درست، 100% سچی پکی۔ جس کام کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا، اس کام کو کرنے کا اس سے بہتر طریقہ دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، سمجھ لیجئے، یہ نتیجہ ہے، مگر ہمارا نتیجہ یہ اتنا ٹھوس اور اتنا مضبوط ہے،
اس بات کو کرتے ہوئے گویا ہمارے پاؤں کے نیچے چٹان ہے، یعنی ہم اتنے یقین سے بات کر رہے ہیں۔ جس طرح دیکھو، ایک انجینئر کے سامنے 2 × 2 کہا جائے تو 4 جواب دے گا۔ یہ جواب دیتے ہوئے اسے پکا یقین ہوتا ہے کہ اس جواب کے علاوہ کوئی دوسرا جواب ہے ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دنیا میں جس کام کو جس طریقے سے کیا، اس کام کو کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ممکن ہی نہیں۔ تاریخ انسانیت میں ایک ہستی ایسی ہے جس نے اپنی زندگی میں 1,24,000 افراد کی موجودگی میں پورے ہوش و حواس میں لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں، جس مقصد کو لے کر اس دنیا میں آیا تھا، کیا میں نے اس مقصد کو پورا کر دیا؟ کیا تم اس پر گواہی دیتے ہو؟ 1,24,000 صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیک زبان ہو کر کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ معلوم ہوا تاریخ انسانیت میں ایک ہی زندگی ایسی ہے جس کے کامل اور مکمل ہونے کی گواہی ان کی اپنی زبان سے بھی ملی، اور ان کے سامنے جو 1,25,000 حضرات تھے ان کی زبان سے بھی ملی۔ آپ کو بتلانا یہ ہے، آج ہم اس نئی روشنی کے دور میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو اس شخصیت کی زندگی سے روشناس کرائیں تاکہ وہ ادھوری زندگی گزارنے والے لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اس پوری زندگی گزارنے والی ہستی کی اتباع کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی میں ذاتی کامیابی ہے، اسی میں پوری انسانیت کی رہنمائی بھی۔ بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہے۔ محترم حضرات، سائنس کا زمانہ ہے، گھر گھر میں کمپیوٹر پہنچ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کمپیوٹر پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں۔ اسکولوں میں بھی ان کو کمپیوٹر پڑھایا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ سپر کمپیوٹر کے اس دور میں چونکہ ذہن میں سائنس سے چیزیں اکثر آتی ہیں، اس لیے لوگوں کی سوچ ایسی ہو گئی کہ ہر چیز کو سائنسی نقطہ نظر سے جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم حضرات، سنت نبوی کے 2 پہلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے 2 درجے۔ پہلا درجہ ہے کہ جو مرد یا عورت ان کی مبارک سنتوں پر عمل کریں، اللہ رب العزت کی ان کو خوشیاں ملتے ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں ملتے ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو شخص اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تحقیق وہ بہت بڑی کامیابی پانے والا بن جائے گا۔ یہ 100% تسلیم شدہ بات ہے، ان کو جنت ملے گی، اللہ کی رضا خوشی ملے گی۔ ایک پہلو تو یہ سنت نبوی کا۔ دوسرا درجہ، دوسرا پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یہ ہے، جس کام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا، اس کام کو کرنے کا اس سے بہتر طریقہ دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں پورا پکا یقین ہے، اس میں ذرا بھی شبہ نہیں۔ جیسے 2 اور 2 4 ہونے پر ہمیں پکا یقین ہے، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پر یہ یقین ہے، جس کام کو نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے کیا، اس کام کو کرنے کا اس سے بہتر طریقہ دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں پورا پکا یقین ہے۔ آج صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سننے کے لیے لیں، بہت دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں۔ دیکھیے محترم سامعین،
انسان روزانہ سوتا ہے، دیکھنا یہ کہ سونے کی کون سی پوزیشن طبی طور پر، سائنسی طور پر زیادہ بہتر ہے، اور سائنس کس کو ترجیح دیتی ہے۔ کمپیوٹر کا زمانہ چلا ہے، بات بات میں کمپیوٹر، یہ اور وہ، سائنس۔ اب ذرا ہم یہ دیکھیں سونے کی کون سی پوزیشن طبی طور پر زیادہ بہتر ہے اور سائنس کس کو ترجیح دیتی ہے۔ سونے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں، اس کی 4 ممکنہ صورتیں۔ ہمارے اکابرین نے زبردست تحقیقات کی، ہمارے اللہ والوں نے اس پر ریسرچ کیا ہے۔ دیکھیے 4 ممکنہ صورتیں۔ نمبر 1، چہرہ آسمان کی طرف چت سوئے۔ نمبر 2، پٹ سوئے، یعنی چہرہ زمین کی طرف، کمر آسمان کی طرف۔ نمبر 3 یہ کہ بائیں طرف کروٹ لے کر سوئے، اور چوتھی صورت ہے کہ سیدھے طرف کروٹ لے کر سوئے۔ یہ 4 ممکنہ صورتیں۔ اب پہلی صورت، انسان چت سوئے، تو طبی طور پر یہ صورت انسان کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہے، تکلیف دینے والی، نقصان پہنچانے والی ہے چت سونے کے اندر۔ وہ کیسے؟ دھیان سے سنیے، دیکھیے ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ سیدھی نہیں ہے، خمدار ہے، خم لے ہوئے، جھکاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معدے کے اندر وزن ہوتا ہے، اب اس وزن کو بالآخر کسی جگہ اپنا زور ڈالنا ہوتا ہے، اس مقصد کے لیے کسی ہڈی کو اس کو برداشت کرنا تھا، اس مقصد کے لیے اللہ نے ریڑھ کی ہڈی بنا دی اور معدے کا وزن اس کے اوپر ڈالا گیا، اور اس کو سنبھالنے کے لیے اس ریڑھ کی ہڈی کو تھوڑا سا خمدار بنا، جھکاؤ اس میں پیدا کیا، خمدار بنا دیا۔ اب فرماتی یہ پیچھے کندھوں سے سیدھی آتی ہے، اور جہاں ہمارا پیٹ ہے وہاں تھوڑا سا آگے کو خم کھا کر پیچھے ہٹتی ہے۔ آپ اپنی کمر پر ہاتھ لگا کر اس کو محسوس بھی کر سکتے۔ اس خم کے اوپر، اس جھکا پر پیٹ کا وزن ہوتا ہے، ماشاءاللہ کسی کا 10 کلو، کسی کا 50 کلو، کسی کا 80 کلو وغیرہ۔ اب اتنے وزن کو اس کے اوپر اثر کرنا ہوتا ہے۔ اب سائنس کا کیا اصول؟ سائنس کا اصول یہ ہے جب بھی کسی خمدار چیز پر، جھکی ہوئی چیز پر کوئی وزن ڈالا جائے تو وہ سیدھا ہونے کی کوشش کرے گی، وہ وزن سیدھا اس کے دونوں کناروں پر منتقل ہوگا۔ جب ریڑھ کی ہڈی پر 50 کلو 80 کلو کم و بیش وزن ڈال دیا جائے گا تو حقیقت میں اس کے اوپر والے اور نیچے والے سرے پر اپنا زور ڈالے گا۔ ایسی صورت میں گردن کے موہرے درمیان سے دباؤ میں آ جاتے ہیں اور ایک قسم کا درد شروع ہو جاتا ہے، یا کمر کے نچلے حصے میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اب ریڑھ کی ہڈی دب جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی گھس گئی، ریڑھ کی ہڈی گھس گئی، ڈاکٹر لوگ بول رہے ہیں۔ محترم حضرات، جو لوگ مرد یا عورتیں سیدھا سوتے ہیں، رات بھر پیٹ کا وزن ریڑھ کی ہڈی پر رہتا ہے، اب قسم قسم کے درد شروع ہو جاتے ہیں، عمر ابھی چھوٹی ہے، قسم قسم کے درد شروع ہو جاتے ہیں، گولیوں پر گولیاں لے رہے ہیں اور اس کا سرا اور اس کا پتہ انہیں معلوم نہیں کس وجہ سے درد ہو رہا ہے، قسم قسم کے درد شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا اس طرح سونا انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ سونے کا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی پٹ سوئے، جسے اوندا سونا کہتے ہیں، چہرہ زمین کی طرف، کمر آسمان کی طرف۔ دھیان سے سنیں محترم حضرات، یہ طریقہ بھی طبی سائنسی طور پر انسان کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ انسان کے معدے کے ساتھ آنتیں، انتڑیاں ہوتی ہیں، جہاں سے اس کی غذا گزر رہی ہوتی ہے، اس میں خوراک بھری ہوئی ہوتی ہے، غذا بھری ہوئی ہوتی ہے۔ جب انسان الٹا سوتا ہے، یعنی پیٹ کے بل اوندا، تو اس کی آنتیں، اس کی انتڑیاں اوپر ہوتے ہیں، وہ دونوں طرف لٹکنے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں، ان کے اندر وزن بھی ہوتا ہے، اور ہم گوشت کھاتے ہیں، مرغا کھاتے ہیں، مرغے مسلم کھاتے ہیں، اس سے بھی اچھا خاصا آنتوں کے اوپر وزن ہوتا ہے۔
اب ایسی صورت میں ممکن ہے کسی جگہ سے وہ چربی کمزور ہے تو آنت اوپر سے نیچے گرے گی اور اس میں بل آ جائے گا، گانٹھ لگ جائے گی۔ حدیث پاک میں خاص کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الٹا مت سویا کرو، الٹا مت سویا کرو۔ اس طرح الٹا سونے سے ممکن ہے آنتوں میں کوئی گانٹھ پڑ جائے، جب ایک گرا لگ جاتی ہے تو پھر ہسپتالوں میں پہنچ کر لمبا آپریشن کروانا پڑتا ہے اور لمبا بیڈ ریسٹ کرنا پڑتا ہے۔ آج کل ڈاکٹروں نے اس بات کو بھی کنفرم کر دیا ہے کہ کئی لوگ ایسے آتے ہیں جن کی آنتوں میں الٹا سونے کی وجہ سے گانٹھ لگ جاتی ہے، ایم آر آئی میں گانٹھ نظر آتی ہے، باقاعدہ ان کا آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ تو پٹ سونا، اوندا سونا بھی نقصان دہ ہے، چت سونا بھی نقصان دہ ہے، پٹ سونا بھی نقصان دہ ہے۔ اب تیسری صورت سنیے، سونے کی تیسری ممکنہ صورت یہ ہے بائیں کروٹ پر سوئے، الٹے کروٹ پر۔ اس صورت میں دل نیچے ہوتا ہے اور باقی سارا سسٹم اوپر ہوتا ہے۔ جیسے دیکھو 2 منزلہ بلڈنگ، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور۔ اب سمجھو نیچے پمپ لگا ہوا ہے، جب سپلائی کرنے کا سسٹم اوپر ہوتا ہے تو پمپ دباؤ میں، پریشر میں آ جاتا ہے۔ اگر نیچے سپلائی کرنا ہو تو اس کا کوئی ہیڈ نہیں ہوتا، اس کے پاس جتنا پانی ہوتا ہے وہ سارا خود بخود نیچے چلا جاتا ہے۔ جب نیچے سے اوپر پمپ کرنا ہو تو اس کے اوپر لوڈ پڑتا ہے۔ اب ساری رات اس کا سسٹم اوپر ہوتا ہے اور اس کا دل اس کے نیچے ہوتا ہے، اس طرح دل دباؤ میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس طریقے میں 2 خرابیاں ہیں، دھیان سے سنیے۔ 2 خرابیاں کیا ہیں؟ نمبر 1، چونکہ انسان کا دل دباؤ میں ہوتا ہے اس لیے اس کی نیند بہت گہری ہوتی ہے، اتنی گہری کہ اس کو الارم لگا کر دیں وہ برابر نہیں سن سکے گا۔ آپ نماز کے لیے جگائیں تو وہ بس اون کرے گا، پھر سو جائے گا۔ بعد میں آپ اس سے کہیں کہ میں نے آپ کو جگایا تھا، وہ کہے گا مجھے تو پتہ نہیں جگایا بھی تھا یا نہیں۔ کئی مرتبہ اگر جاگ بھی جاتا ہے تو اس کا دماغ تھوڑی دیر کے لیے پوری طرح کام نہیں کر رہا ہوتا، اس وقت اسے کچھ بھی نہیں سوجتی، چنانچہ وہ کہے گا ذرا ٹھہرو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، فریش اور تازہ دم ہو جاؤں پھر ہوش میں آ کر بات کروں گا۔ دوسرا نقصان یہ ہے، ایسے لوگ عموماً ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، چونکہ دل دباؤ میں ہوتا ہے اس لیے خواب میں دیکھتے ہیں بھینس پیچھے بھاگے چلے آ رہی ہے، ایک سانپ ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں، فلاں مجھے مار رہا ہے، پھر ایک دم ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بڑا ڈراؤنا خواب پڑا تھا۔ اب یہ برے خواب دیکھنے والے محترم سامعین جتنے بھی ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی سونے کی پوزیشن، آپ کی سونے کی عادت کیا ہے، کیسے سوتے ہیں؟ وہ کہیں گے ہم بائیں طرف کروٹ لے کر سوتے ہیں۔ آج میڈیکلی یہ ثابت ہو چکا ہے، بائیں طرف سونے کی صورت میں دل دباؤ میں آ جانے کی وجہ سے نیند گہری آتی ہے اور برے اور ڈراؤنے خواب بھی زیادہ آتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا بائیں طرف سونا یہ بھی انسان کے لیے مفید نہیں، نقصان سے بھی خالی نہیں۔ نمبر 4 محترم سامعین کرام، سونے کی چوتھی ممکنہ صورت، دھیان سے سنیے، وہ یہ کہ انسان اپنی سیدھی دائیں کروٹ لے کر سوئے۔ اس صورت میں اس کا پورا سسٹم نیچے ہوتا ہے اور دل اوپر ہوتا ہے۔ یوں سمجھو دل اب اوپر ہو جائے گا سیدھی دائیں کروٹ سونے کی صورت میں۔ اب یوں سمجھو پمپ اوپر ہے اور پمپ کو نیچے سپلائی کرنے کے لیے کسی دباؤ اور پریشر کی ضرورت نہیں ہوتی، آرام سے پورے جسم کو خون مطلوبہ مقدار وہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ بائیں الٹے کروٹ سوئے گا تو یہی حال ہوگا کہ گاڑی کی اسپیڈ کمتر ہو گئی اور اوپر لوڈ پڑ گیا۔ اب وہ پریشر کے ساتھ اوپر خون کی سپلائی کرنی پڑے گی جو دشوار کام ہے۔ تو معلوم ہوا سونے کی سب سے بہتر صورت دائیں کروٹ سونا ہے، الحمدللہ۔ فرماتی اس طرح سونے سے 3 زبردست فائدے حاصل ہوتے ہیں۔
سیدھے دائیں کروٹ پر سونے میں. اس طرح سونے سے نیند بہت گہری نہیں ہوتی. ذرا سا کھٹکا ہوا یا کوئی بات ہوئی یا الارم بجا وہ فوراً اٹھے گا. نمبر 2، اس طرح سونے سے ڈراؤنے خواب نہیں آتے. نمبر 3، زبردست اس طرف سونے کا فائدہ، دائیں کروٹ کی پوزیشن میں تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے انسان، لیکن اپنے آپ کو یوں تازہ دم محسوس کرتا ہے جیسے وہ بہت دیر تک سو کر اٹھا ہے. اسے محسوس ہوتا ہے کہ 10 منٹ کی بجائے 2 گھنٹے آرام کیا ہے. لہذا آج میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کے لیے سونے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنی دائیں کروٹ پر سوئے، اور یہی ہم سب کے محبوب ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، جو 1400 سال پہلے بتلا گئے. آج سائنس اپنی تحقیق کے بعد اس چیز کو ثابت کر چکی ہے. معلوم ہوا سائنس بھٹکتی رہتی ہے، اور جب بھی منزل ملتی ہے تو وہ وہی جگہ ہوتی ہے جہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے نشانات ہوتے ہیں. بھٹکتی رہتی ہے، جب اسے منزل ملتی ہے تو وہ وہی جگہ ہوتی ہے جہاں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات ہوتے ہیں. صرف یہی نہیں، ہر سنت، ہر طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا، اس کام کو کرنے کا اس سے کوئی اور بہتر طریقہ دنیا میں ممکن ہی نہیں. محترم سامعین، دھیان سے سنیے، پیٹ اور ویٹ کم کرنے کا حیرت انگیز نسخہ. پیٹ اور ویٹ کم کرنے کا حیرت انگیز نسخہ. پیٹ بھی کم ہو جائے گا اور ویٹ بھی کم ہو جائے گا. ہمارے بزرگ اللہ والے فرماتے ہیں، نیو یارک میں ہمارے ایک دوست ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ. ایک مرتبہ میں ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں کچھ لٹریچر پڑھا ہو رہا. اب اس لٹریچر پر لکھا ہوا تھا، میں نے دیکھا میڈیکل ایسوسیشن آف امریکہ، اس کی طرف سے شائع ہوا ہے. میڈیکل ایسوسیشن آف امریکہ وہاں سے شائع ہوا ہے. یعنی اس میں بالکل پکی اور ایک دم ماڈرن ریسرچ پر مبنی وہ باتیں لکھی ہوئی تھی، پکی باتیں اور ماڈرن ریسرچ. میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا. اس کا عنوان بڑا دلچسپ تھا. فرماتی اس پر لکھا ہوا تھا، آپ اپنے وزن کو کنٹرول کیجئے آسانی کے ساتھ. بڑا دلچسپ ہے. بہت سارے احباب کے دلوں کی آواز ہے. آپ اپنے وزن کو کنٹرول کیجئے آسانی کے ساتھ. اور اس کے اندر عجیب ریسرچ لکھی ہوئی تھی. لکھا ہوا تھا، جو بندہ اپنے اضافی وزن کو کنٹرول کرنا چاہے، پیٹ اور ویٹ کو کم کرنا چاہے، وہ ورزش بھی نہیں کر سکتا، واکنگ کو نہیں جا سکتا، وہ سوئمنگ سینٹر میں بھی نہیں جا سکتا، وہ زیادہ کھانے پر قابو نہیں پا سکتا، وہ ایسی گولیاں بھی استعمال نہیں کر سکتا. عجیب ریسرچ، بڑا دلچسپ. تو اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے، وہ اپنے کھانے کو خوب چبا چبا کر کھایا کرے. ورزش بھی نہیں کر سکتے، سوئمنگ سینٹر میں بھی نہیں جا سکتے، زیادہ کھانے پر قابو بھی نہیں پا سکتے، گولیاں بھی استعمال نہیں کر سکتے، اور اضافی وزن کو کنٹرول کرنا ہے، پیٹ اور ویٹ کو کم کرنا ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے، اور معمولی نہیں، میڈیکل ایسوسیشن آف امریکہ اس کی طرف سے شائع ہوا تھا. تو کیا کہتے ہیں اس کے اندر؟ اپنے کھانے کو خوب چبا چبا کر کھایا کرے. ہمارے اللہ علیہ بزرگ فرماتے ہیں، جب میں نے بات پڑھی کہ کھانے کو خوب چبا چبا کر کھائے
تو میں نے کہا یہ تو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، جو 1400 سال پہلے ہمیں بتلا گئے۔ چبا چبا کر کھائے تو میں نے کہا یہ تو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لقمہ منہ میں لیتے تھے تو اس کو خوب اچھی طرح چبا کر اندر نگلتے تھے، پھر اس کے بعد دوسرا لقمہ کھایا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑا قیمتی ہیرا ہمیں مل گیا۔ ایک اور بہت ہی مجرب اور تجربہ شدہ بات ہے پیٹ اور ویٹ کم کرنے کے لیے، ایک دم آسان۔ محترم سامعین، ایک تو خوب چبا چبا کر کھانا کھانا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، آپ کر کے دیکھیے الحمدللہ۔ ایک دم دوسرا آسان مجرب تجربہ شدہ بات، کھانے کے درمیان اور لاسٹ میں پانی بالکل نہ پئیں۔ مشروبات ہو یا پانی ہو، کھانے کے درمیان اور لاسٹ میں پانی بالکل نہ پئیں۔ 7 اپ یہ وہ بالکل نہیں، پانی بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ کھانے کے درمیان نہ لاسٹ میں، شروع میں پی سکتے ہیں۔ اور اس کا کرشمہ دیکھیں تو 2 باتوں پر عمل کریں، کھانا خوب چبا چبا کر کھائیں، اور دوسرا یہ کہ کھانے کے بیچ میں اور لاسٹ میں پانی بالکل نہ پئیں، بعد میں گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پی لے، اس سے بھی بڑا بھاری فائدہ ہوگا پیٹ اور ویٹ کم کرنے کے اندر۔ آپ اندازہ تجربہ کر کے دیکھیں۔ محترم سامعین، ہمارے حضرت سیدی و سندی حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ العالیہ، اللہ پاک آپ کو حیات طیبہ طویلہ نصیب فرمائے، آپ کے سائے کو تادیر قائم رکھے، آپ سے مستفیض اور مستفید ہونے کے ہمیں فیصلے فرمائے۔ شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل گجرات۔ وہ فرماتے ہیں کہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے مزار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آ رہی، دھیان سے سنیے، روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے مزار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آ رہی کہ لوگوں کو بتلا دو جو لوگ میری سنتوں اور میرے طریقوں پر عمل کرتے ہیں وہ مجھ سے قریب ہیں۔ مزار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آ رہی کہ لوگوں کو بتلا دو جو لوگ میری سنتوں اور میرے طریقوں پر عمل کرتے ہیں وہ مجھ سے قریب ہیں، چاہے ہزاروں میل دور رہتے ہوں، اور جو میری سنتوں پر عمل نہیں کرتے وہ مجھ سے دور دور ہیں، چاہے وہ مدینے میں جالیوں سے چمٹے ہوئے ہوں۔ جو مرد یا عورتیں میری سنتوں پر عمل نہیں کرتے وہ مجھ سے دور دور ہیں، چاہے وہ مدینے میں جالیوں سے چمٹے ہوئے ہوں۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔